گا، پیاسا تہے تیغ کیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا قوم بنی اسد کو بلاؤ۔ قوم بنی اسد سامنے آئی۔ آقا نے فرمایا وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے، قوم بنی اسد تم اس زمین کے مالک ہو، میں تم سے اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تڑپ گئے وہ افراد۔ کہا سید و سردار، ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، لیکن آپ کے حلیے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے سردار ہیں، کسی بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ترک کر دیجیے، اس لیے کہ یہ زمین کسی کو راست نہیں آئی۔ انبیاء اعظام الہی یہاں سے رو کر نکلے۔ امام نے فرمایا میں اسی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ گویا امام اپنی زبان حال سے فرما رہے تھے قوم بنی اسد تم کیا جانو، میں اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو عرش معلیٰ سے ملانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس کی قیمت بتلاؤ۔ جب قیمت بتائی تو امام نے اس سے کئی برابر، کئی گنا زیادہ مال ان کو عطا کر دیا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے سید و سردار، یہ تو اس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب امام ان کو کیا بتائیں کہ حسین کے ضروریات ختم ہو چکے ہیں، سارا مال و متاع جتنا پاس تھا عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا مجھے تم سے ایک بات کہنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ساری رقم میں نے تمہارے لیے مباح قرار دی۔ دوسری بات، اس زمین کو خریدنے کے بعد یہ زمین، اس کا استعمال میں تمہارے لیے مباح قرار دیتا ہوں، لیکن میری تم سے کچھ وصیتیں ہیں۔ فرمائیے۔ کہا کہ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو یوم عاشورہ، تم اس سرزمین کا منظر الگ دیکھو گے۔ یہ جو اتنے طویل القامت، اتنے بڑے حسین و جمیل جوان تمہیں دکھائی دیتے ہیں، یہ اپنے خاک و خون میں لوٹ لوٹ کر ایڑیاں رگڑ کے دم توڑ چکے ہوں گے، ان کے اعضاء کربلا کی زمین پر بکھر چکے ہوں گے۔ جب ابن زیاد کے سپاہی سرزمین کربلا کو ترک کر دیں تو ان بکھرے ہوئے بے وارث لاشوں کو زیر آسمان بے گور و کفن پڑے نہ رہنے دینا، ان کو دفن کر دینا۔ اور میری تم سے یہ بھی خواہش ہے کہ جب یہ بے وارث، یہ مظلوم، ان کی شہادت کو کچھ وقت گزر جائے تو دنیا کے گوشے گوشے سے اہل دل کے قافلے اس کعبہ شہادت کی زیارت کے لیے رواں دواں ہوں گے، اس سرزمین عشق کی جانب، سرزمین عشق و صفا کی جانب۔ تو میرے زائرین کو، میرے مہمانوں کو 3 روز تک مہمان ٹھہرانا، پانی بھی پلانا، کھانا بھی کھلانا۔ اور آقا نے فرمایا قوم بنی اسد اب اپنی عورتوں کو سامنے لاؤ۔ جب خواتین سامنے آئیں تو آقا نے مستورات سے خطاب کیا، میری ماؤں، میری بہنوں، اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ان لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم خواتین ہو، تمہارے لیے زیادہ مشکل نہ ہوگی تم آنا سرزمین کربلا پر۔ میری بہنوں گھبرا نہ جانا ہمیں دیکھ کر، یہ جو آج تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ نہ ہوں گے، ان کے ریزے بٹ چکے ہوں گے، ان کے گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ تم صرف ان ٹکڑوں کو سمیٹنا، گڑھا کھودنا اور اس میں ڈال دینا۔ پھر آقا نے قوم بنی اسد کے بچوں کو بلایا۔ جب قوم بنی اسد کے بچے سامنے آئے تو حسین کا جی بھر آیا، شاید اپنا بچپنا یاد آیا، سرکار رسالت مآب کی آغوش یاد آئی، آنسو رواں ہو گئے چہرہ مبارک پر، لب تھررانے لگے۔ آقا نے پوچھا قوم بنی اسد کے بچوں مجھے بتلاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ کہا محمد عربی۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد اس کے 2 نواسے ہمارے امام ہیں، اور اب ہمارا امام اس نبی کا چھوٹا نواسا حسین ابن علی ہے۔ امام کے آنسوؤں میں شدت پیدا ہوئی۔ قوم بنی اسد کے بچوں میں وہی تمہارا امام ہوں، مجھے پہچانو۔ قوم بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین حکومت کے خوف سے ان لاشوں کو دفن نہ کریں تو جب ابن زیاد کے سپاہی سرزمین کربلا سے رخصت ہو جائیں تم آنا۔ میں جانتا ہوں تم بہت چھوٹے ہو، تم لاشوں کو دفن نہیں کر سکتے باوجود اس کے کہ وہ گوشت کا ڈھیر ہی ہوگا، لیکن میری تم سے یہ درخواست ہے، تمہارے نبی کا فرمان ہے مسلمان کی میت بے گور و کفن نہ رہے، اس لیے تم اپنی گودوں میں مٹی بھر کے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں پہ ڈال دینا۔ گزر گئی 2 محرم،